آج فہمی برایونی کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو بنے گا وہی بنانا ہے، جو بنے گا وہی بنانا ہے، کیا کریں چاک اسے گھمانا ہے۔ یہ میرا گھر ہے وہ زمانہ ہے، اب بتاؤ کدھر کو جانا ہے۔ جھولتی ہے کمان پر چڑیا اور ترکش میں آشیانہ ہے۔ پڑ گئی ہے زبان الجھن میں، جو چھپانا ہے وہ بتانا ہے۔ ہم جہاں ہیں وہیں پہ ملتے ہیں، جو پتہ ہے وہی ٹھکانہ ہے۔ میں نے پتھر تو کر لیا خود کو، اب تیری راہ سے ہٹانا ہے۔ جو بنے گا وہی بنانا ہے، کیا کرے چاک اسے گھمانا ہے۔ چاک جانتے ہیں نا، وہ زمین پہ ایک پہیے کے مانند ایک ہوتا ہے جس پہ کمہار برتن بناتا ہے نا، اس پہ گیلی مٹی رکھ دیتا ہے، اسے پہ جو شکل چاہتا ہے، جیسی شکل چاہتا ہے اس شکل میں وہ ڈال دیتا ہے۔ تو جو بنے گا وہی بنانا ہے، کیا کرے چاک اسے گھمانا ہے۔ لیکن چاک جو ہے وہ میرے ہاتھ میں نہیں، چاک کوئی گھمانے والا کوئی اور ہے، تو مرضی بھی اسی کی ہوگی۔ کون ہے وہ؟ جو ساری دنیا کو چلا رہا ہے۔ تو جو بنے گا، وہ جو بنانا چاہے گا ہم وہی بنیں گے، سارے لوگ وہی بنیں گے جو وہ بنانا چاہ رہا ہے۔ چونکہ چاک وہ گھما رہا ہے، گیلی مٹی پر ہاتھ اس کے ہیں، اس کے منصوبے میں اس کے وہ جو ڈیزائن دینا چاہ رہا ہے، وہ جو بنانا چاہ رہا تھا وہی بنو گے، آپ کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے۔ جو بنے گا وہی بنانا ہے، کیا کرے چاقو سے گھمانا۔ ہم تو بے دست و پا ہیں، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے نا۔ چاقو سے گھمانا، وہ جو بنائے گا میں وہی بن جاؤں گا، اچھا بنائے گا اچھا بن جاؤں گا، برا بنائے گا برا بن جاؤں گا۔ جو بنے گا وہی بنانا ہے، کیا کرے چاقو سے گھمانا ہے۔ یہ میرا گھر ہے وہ زمانہ ہے، اب بتاؤ کدھر کو جانا ہے۔ بھئی ایک طرف زمانہ ہے، زمانے کے دستور ہے، اس کے جو رواج ہیں، اس کے کچھ پابندیاں ہیں، اس کے کچھ قانون ہے۔ ایک طرف تو وہ زمانہ ہے، اس کے بعد ایک طرف میرا گھر ہے۔ تو اگر میرے گھر آؤ گے تو تمہیں زمانہ چھوڑنا پڑے گا، زمانے کی طرف جاؤ گے تو میرا گھر چھوڑنا پڑے گا۔ اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے کیا؟ تمہیں زمانے کے ساتھ چلنا ہے یا پھر زمانے کی اذیت سے ڈر جانا ہے، زمانے کے قانون سے ڈر جانا ہے۔ کیا کرنا کیا ہے؟ دو ہی آپشنس ہیں تمہارے پاس، یہ میرا گھر ہے، یہ زمانہ ہے، کیا چاہیے تمہیں؟ ملے گا ایک ہی، میرے گھر آؤ گے تو زمانہ جائے گا، زمانے کے پاس جاؤ گے تو میرا گھر جائے گا۔ یہ میرا گھر ہے وہ زمانہ ہے، اب بتاؤ کدھر کو جانا، فیصلہ لے لو اب کہ کدھر جانا ہے۔ جھولتی ہے کمان پر چڑیا اور ترکش میں آشیانہ ہے۔ کمان میں دیکھا نا، وہ ایک ڈوری جو بنی ہوتی ہے، تو وہ چڑیا جو ہے اپنی معصومیت، اپنی بے خبری کی بنا پر وہ جو ہے وہ کمان جو ٹنگی ہوئی ہے نا، اس کے وہ ڈوری میں وہ جھول رہی ہے، جھولا سمجھ کے اسے جھول رہی ہے۔ ایک چڑیا ہے وہ کمان کے وہ اس کے دھاگے پر یا اس کے ڈوری پر وہ جھول رہی ہے، اور ترکش میں آشیانہ، ترکش وہ جو ہوتا ہے خول سے جس میں تیر رکھے جاتے ہیں، اس نے آشیانہ بنا لیا ہے۔ کس قدر بے خبری ہے، کس قدر معصومیت ہے اس کو، جبکہ اسے یہ نہیں پتہ یہ دونوں چیزیں شکاری کی ہے، اور شکاری نے یہ دونوں چیزیں اسے شکار کرنے کے لیے بنائی ہے۔ اس پر اس کی زندگی اور اس کی موت کا دار و مدار ہے۔ اگر وہ کمان میں تیر رکھ کر اسے مارے تو وہ شکار کر سکتا ہے، اس کی جان جا سکتی، اس کے بچے ختم ہو سکتے ہیں، اسے خبر ہی نہیں ہے۔ اس نے ترکش میں آشیانہ بنا لیا ہے، اور کمان کے وہ ڈوری پر وہ اس پہ جھول رہی ہے۔ جھولتی ہے کمان پر چڑیا اور ترکش میں آشیانہ ہے، پڑ گئی ہے زبان الجھن میں، جو چھپانا ہے وہ بتانا۔ بڑا مشکل مسئلہ ہے بھائی، کہ اب زبان میری الجھن میں پڑ گئی ہے کہ کیا بتائیں۔ جو بتانا وہ مجھے چھپانا بھی ہے، اور جو چھپانا وہی بتانا بھی ہے۔ مطلب اظہار الفت یا اظہار محبت کی بات ہو سکتی ہے کہ مجھے بتانا بھی ہے کہ بھئی مجھے محبت ہے، اور یہ بات چھپانا بھی ہے کہ اسے خبر نہ ہو کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ بڑی الجھن میں زبان ہے، کہ پڑ گئی ہے زبان الجھن میں، جو چھپانا ہے وہ بتانا ہے۔ ہم جہاں ہیں وہیں پہ ملتے ہیں، جو پتہ ہے وہی ٹھکانہ ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ایڈریس کچھ اور ہوتا ہے، ملتے کہیں اور ہیں، وہ ٹھکانہ ہوتا ہے، یہ پتہ ہوتا ہے، لیکن ان کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ ہم جہاں ہیں وہیں پہ ملتے ہیں، بھئی جو جہاں پہ میں ہوں بس وہیں پہ ملتا ہوں، جو پتہ ہے وہی ٹھکانہ، جو میرا پتہ ہے، جو میرا ایڈریس ہے نا، وہی میرا ٹھکانہ بھی ہے، وہی میرا ریسیڈنٹ بھی ہے۔ تو ہم جہاں ہیں وہیں پہ ملتے ہیں، جو پتہ ہے وہی ٹھکانہ ہے۔ میں نے پتھر تو کر لیا خود کو، تمہاری فرقت میں میں نے خود کو بالکل بے حس، روتے روتے تھک گیا تھا، میں بے حس بن گیا، میں پتھر بن گیا ہوں ایک طرح کا۔ مجھے اب دنیا کے کسی احساس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں نے پتھر تو کر لیا خود کو۔ بڑی آزمائش والا وقت ہوتا ہے یہ، بڑی آزمائش ہوتی ہے، خود کو پتھر کر لینا آسان نہیں ہوتا۔ میں نے پتھر تو کر لیا خود کو، اب تیری راہ سے ہٹانا ہے۔ ایک مرحلہ تو میں نے حل کر لیا، اب ایک مرحلہ اور باقی ہے کہ میں جب پتھر ہو چکا ہوں، اس پتھر کو میں تمہارے راہ سے ہٹا دوں، تاکہ تمہارا راستہ بالکل کلیئر ہو جائے۔ تم جہاں جانا چاہو زندگی میں، وہ یا جسے پانا چاہو تم پا سکتے ہو۔ میں ایک پتھر بن چکا ہوں تمہارے راستے کا۔ تو ایک کام تو میں نے کر لیا، خود کو پتھر
کر لیا، دوسرا کام کرنا باقی ہے، اس پتھر کو تمہارے راستے سے ہٹا دینا ہے۔ میں نے پتھر تو کر لیا خود کو، اب تیری راہ سے ہٹانا ہے۔ فہمی بدایونی کی غزل آپ کو پسند آئی ہوگی تو اسے لائک کر لیجئے۔ ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔